ویلکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ٹو اور یوٹیوب چینل ایجوکیشن پوائنٹس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو تھوڑا ڈیفرنس ہے. یہ ویڈیو اس میں جو اسکالرشپ ہے یہ آپ کو پاکستان اس سی اس کو ارینج کرتی ہے، سب کچھ وہ کرتی ہے. آپ سے ٹیسٹ لیا جائے گا، آپ کو جتنا بھی ڈاکومنٹیشن ہوگا، جو بھی پروسیس ہوگا وہ آپ ایس سی میں کریں گے. مطلب ایچ سی کو اپنے ڈاکومنٹ جمع کرنے ہوں گے. آسان اسکالرشپ ہے اور سب سے پلس پوائنٹ اسکالرشپ کا یہ ہے کہ ایف ایس سی سے جو اسٹوڈنٹس فارغ ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. باقی میں جتنے اسکالرشپ اپلوڈ کرتا ہوں وہ تقریباً ماسٹر مطلب ایم فل اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس اسکالرشپ میں سب ایف ایس سی سے فارغ اسٹوڈنٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ ایف ایس سی کے بعد بی ایس ان فیلڈ میں کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بی ایس کے بعد ایم فل یا پی ایچ ڈی ان فیلڈ میں کرنا چاہتے ہیں تو یو آر ویلکم فار دس اسکالرشپ ٹو اپلائی ٹوڈے. 4 جنوری اس کا لاسٹ ڈیٹ ہے. انجینئرنگ میں اگر آپ بی ایس کرنا چاہتے ہو، ایگریکلچر، میڈیسن میں ایم بی ایس، اکنامکس، لیگل اسٹڈیز، مینجمنٹ، ایجوکیشن، ہسٹری، لٹریچر، فلاسفی، فائن آرٹس، ان چیزوں میں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ اس اسکالرشپ کو آرام سے اپلائی کر سکتے ہو. اس پورے ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کس طرح اپلائی کرنی ہے، کون سے ڈاکومنٹ اس اسٹیج پہ ریکوائرڈ ہے. اس اسٹیج پہ اتنے زیادہ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ نہیں ہے، آپ نے جسٹ اپلائی کرنا ہے اور ایک ٹیسٹ ارینج کریں گے ایچ سی والے، اور پھر اس کے بعد وہ آپ کو شارٹ لسٹ کر کے آپ سے ڈاکومنٹس مانگیں گے. تو آپ اس وقت تک ٹیسٹ کی تیاری تک آپ ڈاکومنٹس آہستہ آہستہ ارینج کر سکتے ہیں. ابھی صرف اپلائی کی ضرورت ہے. انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس، وہاں آپ نے 4-5 سال گزارنے. اگر آپ نے بی ایس کرنی ہے جس میں 1 سال یا 2 سال چائنیز لینگویج پہ لگیں گے. ماسٹر اسٹوڈنٹس جو ایم فل کرنا چاہتے ہیں اسکالرشپ پہ تو وہ وہاں پہ 2 یا 3 سال گزاریں گے، اور وہاں چائنیز لینگویج سیکھنے میں آپ کو 1 سال یا 2 سال لگیں گے. ڈاکٹر اسٹوڈنٹس کے لیے وہاں آپ نے 3-4 سال گزارنے ہیں تو آپ کو اسکالرشپ ملے گا، اور 1-2 سال آپ کو چائنیز لینگویج وہ پرووائڈ کریں گے. فائنینشیل کوریج میں کیا ہوتی ہے، بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں، اتنے دیتے ہیں کہ آپ لوگ وہاں پہ آرام سے گزارا کر سکتے ہیں. آپ کو فیملی بچت بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے 2500 یوان آپ کو بی ایس کے لیے دیں گے اگر آپ ایف ایس سی کے بعد اپلائی کر رہے ہیں. اگر آپ بی ایس کے بعد اپلائی کر رہے ہیں آپ کو 3000 دیں گے. اگر آپ پی ایچ ڈی کے بعد دے رہے ہیں تو آپ کو 3500 دیں گے. یہ جو منیمم انہوں نے لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہاں سپروائزر بھی دے سکتا ہے، مطلب اور بھی چانسز ہو سکتے ہیں کہ آپ کی یہ اسکالرشپ بڑھ جائے. کون کون سے لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ کو پاکستانی یا آزاد جموں کشمیر سے ہونا چاہیے. ڈول نیشنلٹی جس کے پاس ہوتی ہے وہ لوگ ایلیجیبل نہیں ہیں. گڈ ہیلتھ ضروری ہے. کسی کے پاس ڈگری انکمپلیٹ ہو. انکمپلیٹ مین اگر آپ فرسٹ ایئر آپ نے دیا ہو اور آپ ابھی سیکنڈ ایئر کا ایگزام دے رہے ہو تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے. اپلیکینٹ فار انڈر گریجویٹ بیچلر پروگرام، جو لوگ ایف ایس سی کے بعد اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ایف ایس سی کی ڈگری ہونی چاہیے اور ان کی عمر 25 سال سے کم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ماسٹر پروگرام کے لیے جو اسٹوڈنٹس اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کی ایج 35 سے کم ہونی چاہیے اور اس کے پاس 16 ایئر کی ڈگری ہونی چاہیے. 16 ایئر ایجوکیشن کی ڈگری جیسے ہم بی ایس کہتے ہیں. پی ایچ ڈی کے لیے آپ کے پاس ماسٹر یعنی 17 یا 18 سال کی ڈگری ہونی چاہیے اور آپ کی ایج 40 ایئر سے کم ہونی چاہیے. سوری. اچھا، اپلیکیشن کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے وہ اس پوائنٹ پہ اپنی وہ نہیں کرنی، اپلوڈ نہیں کرنے ہیں، لیکن وہ چیز آپ نے پورا کرنے ہیں. کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اپلیکینٹ may not be in receipt of any other types of scholarship currently، اور یہ جو بندہ اپلائی کرتا ہے وہ اس کو اسی وقت چائنیز یا ایچ ایس سی کا کوئی اور اسکالرشپ جاری نہ ہو. ہاؤ ٹو اپلائی؟ تو اپلائی کا طریقہ کار بہت زیادہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے. میں ویڈیو میں ایکسپلین بھی کرتا ہوں. یہاں پہ آپ کو فرسٹ آف آل آپ آن لائن اپلائی کرنا ہے ایچ ایس سی پورٹل پہ. یہ ٹھیک ہے، ایچ ایس سی پورٹل پر یہ آپ نے اوپن کرنا ہے. کس طرح اوپن کرنا ہے، کس طرح آگے جانا ہے وہ ابھی میں یہاں پہ بتاتا ہوں. اس کے بعد آپ نے 1000 روپے ایچ ایس سی آن لائن اکاؤنٹ میں جمع کرنے ہیں حبیب بینک میں. حبیب بینک میں جا کر آپ نے 1000 روپے جمع کرنے ہیں. یہ اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، یہ کرنی ہے فرسٹ اسٹیپ. ٹھیک ہے، 1000 روپے آپ نے جمع کرنی.
جب آپ HEC پورٹل پہ اپلائی کرتے ہو، کس طرح اپلائی ہوگی، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وہ اپلیکیشن فارم جو آپ HEC پورٹل پہ فل کرتے ہو اس کو پرنٹ اور کر کے اپنے ساتھ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے سائن بھی کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے آنا ہے آن لائن اپلیکیشن ایٹ CSC ویب پورٹل، CSC پورٹل پہ جانا ہے، وہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ وہ بھی کس طرح کریں گے اسی ویڈیو میں ایکسپلین کرتے ہیں۔ ٹائپ اے اور ایجنسی نمبر، اس کا کیا مطلب ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ جب آپ اپلیکیشن فل کر کے تو اس کے بعد آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھنا ہے، اس پر ایک دستخط کر لیں اور اپنے پاس رکھیں۔ اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے تو آپ کے ملک میں تو یہ ویب سائٹ اوپن کر لیں، ٹھیک ہے، یہ ویب سائٹ اوپن کر لیں اور وہاں پہ آپ کو تمام ریکوائرمنٹس ملیں گے۔ CSC پورٹل پر آپ نے کیئرفل ہونی چاہیے فارم فل کرتے وقت۔ سبمٹ آف آن لائن اپلیکیشن ایٹ CSC اینڈ آر مینڈیٹری، یہ دو چیزیں ضروری ہے کہ فرسٹ آف آل آپ نے HEC پر اپلائی کرنا ہے، پھر CSC پر کرنا ہے۔ اگر کسی ایک پر آپ نے اپلائی کر لیا تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ ڈاکومنٹس ہے اباؤٹ 10، لیکن یہ اس وقت ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ ابھی فریش اپلائی کر لیں۔ تو دیکھو، ہارڈ کاپیز آف دی اپلیکینٹس آر ناٹ ریکوائرڈ ایٹ دس ٹائم بائی ہینڈ آر انکمپلیٹ سیوڈ اپلیکیشن آف، اسی وقت آپ نے کوئی وہ نہیں کرنی ہے، ڈاکومنٹس HEC وغیرہ کو نہیں بھیجنے ہیں۔ آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو سبمٹ اینی ڈاکومنٹ ٹو HEC ایٹ دس اسٹیج آف اپلیکینٹ، اسی وقت آپ نے یہ جو ڈاکومنٹس ہے یہ آپ نے HEC کو جمع نہیں کرنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ جب HEC آپ سے مانگیں گے تو آپ نے only shortlisted candidate will be required to submit following documents in English or Chinese۔ ہمارے ڈاکومنٹس پاکستان کے اباؤٹ سارے انگلش میں ہوتے ہیں، ہمارے ڈگری ٹرانسکرپٹ وغیرہ، تو آپ نے وہ HEC کو جمع کرنی ہے جب آپ سلیکٹ ہو جائے۔ ان کیس آف ادر لینگویج، اگر آپ کے ڈاکومنٹس کسی اور لینگویج میں، لیٹ سپوز آپ نے BS MS کوریا سے کیا ہے، ترکی سے کیا ہے، مطلب جو بھی ہو، تو وہ آپ نے انگلش یا چائنیز لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ To avoid any convenience, later on prospective applicants are directed to prepare application as per following detail، یہ ڈاکومنٹس آپ نے تیار کرنے ہیں۔ کاپی آف سائن اپلیکیشن فرام HEC along with original fee submission، دیکھو یہ جو HEC اپلیکیشن آپ فل کرتے ہو، ابھی میں آپ کے سامنے فل کرتا ہوں، تو وہ فارم اور آپ نے جو 1000 روپے جمع کیے تھے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کاپی آف سائنڈ اپلیکیشن فارم آف CSC along with following documents، آپ جو CSC اپلیکیشن آپ فل کرو گے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی کاپی اس پہ آپ نے سائن بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ یہ ڈاکومنٹس ہونی چاہیے۔ آپ کا CNIC یا فارم بے ہونی چاہیے آپ کے، اس کے ساتھ جو مسائل ہونی چاہیے۔ IBCC ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ، یہ کیا ہوتا ہے، یہ آسان ہے، آپ کی جو FSC ڈاکومنٹس ہے FSC والے، فرسٹ آف آل آپ نے بورڈ میں جانا ہے، وہاں آپ نے ان سے کہنا ہے کہ میں نے IBCC سے اٹیسٹیشن کرانی ہے، تو وہ آپ کو کچھ دستخط اور سٹیمپ لگا دیتے ہیں، ایک لفافے میں آپ کے ڈاکومنٹس بند کر دیتے ہیں، تو پھر آپ پشاور اسلام آباد جا کر IBCC دفتر میں اس کو اٹیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ تب جب آپ ٹیسٹ پاس کر جائیں۔ اسٹڈی پلان اور ریسرچ پروپوزل، یہ چیز ضروری ہے، لیکن یہ FSC کے بعد اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے، یہ ماسٹر اسٹوڈنٹس کے لیے اور PhD اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹھیک ہے۔ کاپی آف اینی ریسرچ پبلیکیشن اینڈ اچیومنٹ، دا PhD کے لیے ہے۔ لینگویج پروفیشینسی سرٹیفکیٹ آر، لینگویج پروفیشینسی سرٹیفکیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس ادارے سے پڑھ رہے ہو وہ آپ کو ایک کاغذ پہ یہ چیز لکھ دے آفیشیل فارم میں کہ اس بندے نے جو کچھ پڑھا ہے انگلش میں پڑھا ہے اور اس پر اپنی ادارے کا سٹیمپ لگائے، تو یہ آپ کا انگلش پروفیشینسی سرٹیفکیٹ ہو گیا۔ IELTS TOEFL HS کی اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو گڈ اینڈ ویل۔ آپ کی جو پاسپورٹ ہے وہ مارچ 1 2023 تک ویلڈ ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ہیں فوٹو کاپی آف دی فزیکل ایگزامینیشن ریکارڈ۔ فزیکل ایگزامینیشن ریکارڈ کیا ہوتا ہے، یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آرام سے۔ دیکھیں یہ کس کو چاہیے تو مجھے واٹس ایپ کرنے میں سینڈ کر دوں گا۔
یہ اپنے کسی بھی ہاسپٹل میں جا کر اس کو فل کر کے فرسٹ آف آل 1-2 ٹیسٹ کرنے ہیں، وہ ٹیسٹ کر لیں، اور پھر وہاں ڈاکٹر جو موجود ہے بڑا ڈاکٹر ہوگا تو ان سے اس چیز کو ٹیسٹ کر کے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ نے جمع کرنا ہے فزیکل ایگزامینیشن لیٹر، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 دی فارم ود انکمپلیٹ ریکارڈ اور ود آؤٹ دی سگنیچر۔ اب جس بندے نے یہ فارم فل کیا ہے اس کا سگنیچر اگر موجود نہیں ہے اس فارم پہ تو یہ بھی انکمپلیٹ ہوگا، آپ نے وہ کرنا ہے پلیز۔ یہ بس نان کریمنل سرٹیفکیٹ ریکارڈ، یہ کیا ہوتا ہے نان کریمنل ریکارڈ، کسی بھی پولیس تھانے میں اپنے لوکل تھانے میں جائے، وہاں ان سے کہے کہ میں نے باہر ملک جانا ہے، مجھے ایسے کاغذات تیار کرے جس پہ لکھا ہو کہ اس بندے پہ کوئی کیس نہیں ہے، تو وہ جانتے ہیں، وہ آرام سے تیار کرتے ہیں۔ پی ایچ ڈی اونلی پی ایچ ڈی اینڈ ماسٹر کینڈیڈیٹ میں سبمٹس ٹو اوریجنل ریکمنڈیشن لیٹر۔ یہ صرف ماسٹر اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، وہ آرام سے جانتے ہیں کہ ریکمنڈیشن لیٹرز کیا ہوتے ہیں یا ریفرنس لیٹر۔ If applicant have already got provisional acceptance from professor, please provide respective supervisor recommendation letter as one of the two recommendation letter۔ اچھا، apply to target university for pre-admission letter optional for master and PhD۔ یہ چیز optional ہے کہ آپ 2-3 یونیورسٹی سلیکٹ کر لیں اپنے لیے۔ HEC cannot guarantee the enrollment of your target university۔ HEC اس بات کی ذمہ دار نہیں ہے کہ اپنے 2-3 یونیورسٹی سلیکٹ کر کے اور آپ کو اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائیں گے، تو یہ انفارمیشن ضرور پڑھنی چاہیے آرام سے تاکہ بندے کو بعد میں کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ ان کیس آف امپلائمنٹ آپ کو NSC پرووائڈ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں تب ریکوائرڈ ہوں گی جب آپ ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد شارٹ لسٹ ہو جائے۔ اچھا، ان چیزوں کو غور سے یاد رکھیں، ای میل آپ کا صحیح ہو، آپ اس کو یوز کرتے ہو، ٹیلی فون نمبر، پوسٹل ایڈریس، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی مس لیڈنگ اس سے کریٹ نہ ہو۔ سبمٹ کلیئر اتھینٹک اینڈ ویلڈ اسکین کاپی آف ایچ ڈاکومنٹس، تمام ڈاکومنٹس کی کلیئر صاف فوٹو اسٹیٹ اپلوڈ کر لے تاکہ وہاں دیکھنے میں مسئلہ نہ ہو۔ یہ نہ سوچے کہ میں چائنیزوں پر احسان کر رہا ہوں، وہاں پہ ان کو ہزاروں اپلیکیشن ریسیو ہوتے تو اپنے آپ کو کمپیٹیٹیو بنائیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے بائی ہینڈ کوئی چیز جمع نہیں کرنی ہے HEC یا CSC پر۔ آل اپلیکینٹ مسٹ اپلائی، دونوں پہ اپلائی کرنی چاہیے، CSC اینڈ HEC پر۔ HEC میں کنڈکٹ ریٹن ٹیسٹ ہوگا، انٹرویو ہوگا اور ایکیڈیمک بیس پہ۔ ان کیس آف سبمٹڈ فالس انفارمیشن، کسی بھی اسٹیج پر اگر آپ نے غلط انفارمیشن پرووائڈ کیے تھے تو آپ کو وہ کینسل آؤٹ کر سکتے ہیں اور آپ نیکسٹ کسی بھی اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے۔ اونلی اپلائی آن لائن، آپ نے صرف آن لائن اپلائی کرنی ہے جس کی ڈیڈ لائن ہے 23 جنوری 2022۔ بیفور ڈیڈ لائن منڈے جنوری 2000، ڈو ناٹ سینڈ ہارڈ کاپیز آف اپلیکیشن فارم اور اینی ادر ڈاکومنٹس ٹو HEC ایٹ دس اسٹیج۔ اس اسٹیج پر آپ نے کسی بھی قسم کے ڈاکومنٹس HEC کو نہیں بھیجنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان چیزوں کا خیال رکھ لے، پھر آپ نے دیکھو یہاں پہ جانا ہے اور آن لائن اپلائی کرنی، بہت زیادہ سمپل ہے۔ یہاں پہ اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ اسکالرشپ اینڈ گرانٹس میں آ جائیں، اس میں آ جائے اور سی اسکالرشپ لرننگ اپرچونیٹیز ابراڈ، اس پہ کلک کر لیں اور اس میں اپلیکیشن فارم پہ کلک کر لیں۔ اسکالرشپ نام CSC اسکالرشپ چائنیز پروگرام، ڈسپلن کون سے ڈسپلن میں آپ نے اپلائی کرنا ہے، دیکھیے یہاں پہ آ جائے گا پروگرام اپلائنگ فار، چیک کرتے ہیں BS کے لیے کرنا ہے، ماسٹر کے لیے کرنا ہے یا PhD کرنے کے لیے بیچلر۔ اچھا دیکھو یہ آ گیا بیولوجیکل سائنس، آرٹس اینڈ ہیومینٹیز، ایگریکلچر، مینجمنٹ سائنس اینڈ بزنس، میڈیکل سائنس مین MBBS۔ میں یہاں پہ ایک چیز ریکمینڈ کروں گا کہ پلیز ان چیزوں میں نہ پڑے کہ میں نے ضرور میڈیکل میں جانا ہے، آپ کا جو یہاں پہ فیورٹ ہو اسی میں اپلائی کر لے، کسی بھی میں، اور اس پہ اپلائی کر لے۔ یہ چیزیں یہ جو ٹرینڈ ہے نا اس کو فالو نہ کرے، اپنی ایبیلٹی کو دیکھے، اس کے مطابق کسی بھی فیلڈ کو سلیکٹ کر لے۔ تو لیٹ سپوز ایگریکلچر،
میں تو ایگریکلچر سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں، بہت زیادہ ڈیمانڈ اسپیشلی چائنا میں۔ سبجیکٹ آف اسٹڈیز یہاں پر آ جائیں گے، دیکھو ایگریکلچر اکنامکس، ایگریکلچر کیمسٹری، ایگریکلچر ایجوکیشن، ایگریکلچر میکنک، بہت زیادہ چیزیں اس میں، فوڈ ٹیکنالوجی، جس چیز میں آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہیو کمپلیٹڈ آل دی ڈاکیومنٹس، کویشچن یہ ہے آل دی ڈاکیومنٹس، ڈگری، ایجنسی نمبر، کنٹری اویلیبل، ایچ ای سی، یس یس کر لے کہ یہ چیزیں میں وہ کروں گا، پورا کروں گا۔ نیکسٹ، اچھا دیکھو یہاں پہ ایک بات ہے، میں نے تو یہاں پہ پہلے سے یہ پروفائل بنایا تھا نا، یہ پروفائل، اس میں میرا ایج اور 25 سے کم نہیں ہے۔ میں نے بی ایس کے لیے کلک کیا ہے اور میرا ایج تو 25 سے زیادہ ہے، تو اس وجہ سے یہ نہیں ہو رہا۔ اب میں واپس جاتا ہوں اور میں پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرتا ہوں، آپ لوگوں اسی طریقے سے بی ایس کے لیے اپلائی کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ پروفائل جب بندہ بناتا ہے تو یہ ایچ سی کے ساتھ سیو ہو جاتا ہے، اور یہ دیکھو یہ اپلیکیشن فارم دوبارہ اوپن کرتا ہوں، اب کوئی مسئلہ کریٹ نہیں ہوگا اس کے بعد۔ ایک منٹ اس کو ریفریش کرتے ہیں، اچھا یہ آ گیا، دیکھیے یہ محمد آصف ہے، میرا پروفائل آلریڈی بن چکا ہے، تو ایج کا مسئلہ اس وجہ سے آ رہا ہے۔ اسکالرشپ اینڈ گرانٹس، لرننگ اپرچونیٹیز ابراڈ، اپلیکیشن فارم، ماسٹر اور پی ایچ ڈی دونوں کے لیے میں ایلیجیبل ہوں، لیکن بی ایس کے لیے اچھا یہاں پر اپلائنگ فار یہ چیز فل کر لے تو یہ والا خود بخود فل ہو جاتا ہے، یہ یہاں پہ پھر چیزیں کریٹ ہو جاتی ہے۔ انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، سبجیکٹ آف اسٹڈی ایڈوانس مٹیریل انجینئرنگ، یہ اچھا یہ انجینئرنگ اس کے پاس موجود ہے۔ چلو ماسٹر کے لیے چیک کرتے ہیں، میرا یہاں پہ کون کون سے انجینئرنگ موجود ہے، یہ اتنے زیادہ فیلڈ موجود ہیں، تو سول انجینئرنگ میں نے سلیکٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یس کرتا ہوں، یہاں پہ یس کرتا ہوں، ان چیزوں کو پڑھ لیے، اس طرح وہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ آئی ایم ناٹ ایوننگ ایچ ایس سی اسکالرشپ، میرے پاس کوئی ایچ ایس سی اسکالرشپ نہیں ہے، یس، اگر آپ کے پاس ہے تو یس نہ کرے، اور آپ اس کے لیے پھر ایلیجیبل بھی نہیں ہے۔ اب دیکھو یہاں پہ ایج کا کوئی پرابلم نہیں آ رہا۔ فارن کنٹری، پروپوزڈ فارن انسٹیٹیوشن، چائنا ضروری بات ہے کیونکہ وہاں بھی اپلائی کرنی ہے۔ فارن یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ، ڈپارٹمنٹ دیکھو سول انجینئرنگ، آپ ایم بی بی ایس کرتے ہو تو میڈیکل سائنس لکھ لے۔ فارن یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ نام ایس ای یو لکھتے ہیں۔ یہاں پہ جو یونیورسٹی آپ لکھتے ہو چائنیز کا تو آپ لکھ سکتے ہو، آپ کو جو پسند ہو، آپ کا جو دوست ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ کی ایڈمیشن آ جائے، یہ چیز یاد رکھنا۔ ٹیلی فون نمبر یہاں پہ دے دو 0345 اور یہ، ٹھیک ہے، 0342 کرسپونڈنگ ایک منٹ، یہ ای میل ایڈریس میں دے دوں تو اس کی اپلائی بھی ہو جائے گی۔ اس کو ویب سائٹ، اچھا پریفرنس ٹیسٹ سینٹر کون سا دینا ہے، پشاور۔ ریسرچ پروپوزل ایبسٹریکٹ، آپ کا جو ریسرچ پروپوزل ہے اس کا ایبسٹریکٹ یہاں پر آپ نے اپلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہاں پہ میں ابھی وہ کرتا ہوں، ادھر ادھر کی چیزیں لکھتا ہوں، اسٹیٹمنٹ آف پرپز یہ اپلوڈ کرتا ہوں، یہاں پہ یہ ٹائم مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کر لیں۔ یہ بی ایس والوں کے لیے، جو بی ایس والوں کے لیے ضروری نہیں ہے، پروفیشنل ڈگری کا پلیز چیک اف یو ہیو اینی پروفیشنل ڈگری سرٹیفکیٹ، پلیز چیک اف یو اینی پروفیشنل ڈگری سرٹیفکیٹ، یہ یس کر لے۔ تو یہاں پہ دیکھیں
پلیز چیک اف یو اینی پروفیشنل ٹائٹل آف ڈگری ڈیوریشن نیم آف رجسٹریشن نیم آف ہے. دیکھیے یہاں پہ آپ نے وہ کرنا ہے بی ایس سول انجینئرنگ. آپ لوگوں نے ایف ایس سی کرنا ہے. ڈیوریشن کتنا تھا؟ 4 سال. نیم آف رجسٹریشن سوری یہ نیم آف رجسٹریشن نمبر جو بھی ہو وہ کر لے. یہ میں رف فیلنگ کرتا ہوں. ایف ایس سی اسٹوڈنٹس کی یہ چیز اگر نہ، یہ رجسٹریشن نمبر تو سب کا ہوتا ہے، 10-15 جو بھی ہو وہ دے دے. ڈیوریشن ڈگری آف ٹائٹل جو آپ کے پاس ہے، ویلڈ اپ ٹو ڈیٹ منتھ، یہ چیزیں لکھ لیں. پلیز پروفیشنل ڈگری ریکارڈ پلیز چیک اف یو اینی ڈسٹنیشن ان یور ایکیڈیمک ریکارڈ اپلیکینٹ ڈیٹیل. اچھا یہ ہو گیا، یہ آپ نے ڈگری ایڈ کر دی. پروفیشنل ڈگری ریکارڈس، یہاں پہ آپ ایک اور ڈگری ایف ایس سی اسٹوڈنٹس صرف ایف ایس سی یہاں پر ایڈ کر لے، اور پھر یہاں پر میٹرک کا ریکارڈ ایڈ کر لے، باقی ایڈ نہ کر لے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا. پلیز چیک اف یو اینی ایچ ای سی گورنمنٹ اسکالرشپ ایف ایف ایس پی یا ایچ ای سی گورنمنٹ اسکالرشپ کوئی ہے تو وہ چیک کر لے. نہیں ہے دیکھیے، جس کا ہونا تو وہ یہاں پہ ایڈ کرتا ہے، تو نہیں ہے تو وہ چھوڑ دے. دیکھیے پلیز چیک اف یو اینی ڈسٹنیشن، اگر آپ نے کچھ ڈسٹنکشن، اگر آپ نے کچھ ریسیو کیا ہے لیپ ٹاپ وغیرہ، تو یہاں پر وہ کر لے، اور پھر یہاں پر وہ چیز ایڈ کر لے، کب ملا ہے، کس طرح ملا ہے، تو وہ چیزیں ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے. پریمیس اسکالرشپ سیکشن، اف یو اینی پریمیس اسکالرشپ سیکشن تو یہ کر لے، نہیں ہے تو چھوڑ. انگلش پروفیشینسی سیکشن یہ کر لے. یہاں پر دیکھو کلک ایڈ کرتے ہوں. ایگزام نام کون سا ایگزام دیا ہے تو آپ صرف لکھ لیں آئیلیٹس یا ٹفل، تو یہ آپ کے پاس نہیں ہے. نیم آف ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن، جس انسٹیٹیوٹ نے دیا ہے وہ لکھ لے، وہ نہیں ہے. اپٹینس کورس وہ کیا ہے، تو آپ کے پاس پروفیشن سرٹیفکیٹ کا کچھ نہیں ہے. چھوڑے آگے جائے، کیونکہ انگلش پروفیشینسی سرٹیفکیٹ پر کام ہوتا ہے. انگلش پروفیشینسی سرٹیفکیٹ ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کو اپنا یونیورسٹی یا کالج سے پرووائڈ کرتی ہے. نیکسٹ. اچھا یہاں پہ ایک چیز مس ہوئی، دیکھو یہ ڈگری وغیرہ آپ نے اپلوڈ کر دی. یہ کب تک ویلڈ ہے، تو آپ نے یہاں پہ ایک منٹ کر لیں، کیونکہ ڈگری تو کسی بھی ڈیٹ تک ویلڈ نہیں ہوتی. یہ ایسے سرٹیفکیٹ یا ایسے ڈگری کا وہ پوچھ رہے جو ایک خاص ٹائم کے لیے ہوتی ہے. ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے یا جو بھی اچیومنٹ ہوتی ہے. یہ نیکسٹ کر لیں. ایک منٹ پلیز انٹر ڈسٹنکشن. دیکھو یہ ڈسٹنکشن میں نے اب وہ کیا تھا، کلک کیا تھا، لیکن میرے پاس کوئی ڈسٹنکشن نہیں تھا، تو یہ نیکسٹ کر لیا میں نے. یہ ایم ایس اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے لیے اتنے پرابلمز آ رہے ہیں، اس کے لیے نہیں ہے. ایف ای سی انڈر ٹیکنگ، دیکھو ڈپازٹ سلپ نمبر، اے ٹی ایم ٹرانزیکشن کو ڈپازٹ سلپ کا جو نمبر ہوتا ہے، جو آپ نے 1000 روپے جمع کیے وہ لکھ لے. کس ڈیٹ پر جمع کیے ہیں یہ میں نے لکھ لیا، 4/5 جو بھی ہو. کس ڈیٹ پر جمع کیے ہیں، وہ کون سے بینک میں جمع کیے ہیں، تو ضروری بات ہے ایچ بی ایل میں کرنے ہیں. برانچ کوڈ وتھ کمپلیٹ ایڈریس. یہاں پہ اماؤنٹ لکھ لے، اماؤنٹ 1000. برانچ کوڈ 30، یہ غلط ہے، میں اپنی طرف سے لکھ رہا ہوں، اور یہاں پہ لکھ لے پشاور. سلیکٹ ہیڈ ٹائپ، دیکھو یہ کر لیں ہیٹ 1 ہیٹ 2 ہیٹ 3 ہیٹ 4. یہ ہیٹ 1 کر لے. ہیٹ 1 ہیٹ 2 ہیٹ 3 کا مطلب کیا ہے، آئی تھنک کہ وہاں پہ آپ کو وہ کاپی پرووائڈ کریں گے، ڈفرینٹ کاپیز. تو ہیٹ 1 ہیٹ 2 ہیٹ 3 سب ایک جیسے ہوتے ہیں. انڈر ٹیکنگ یہ کر لے کہ میں ان چیزوں کا پابند ہوں گا. رولز اور ریگولیشن کا میرے پاس جو بھی چیزیں میں نے صحیح اپلوڈ کیا ہے، اور جو ریکوائرمنٹس ہے اس کا میں پابند رہوں گا. اچھا ڈاکومنٹس اپلوڈ، یہاں پر نو ڈاکومنٹس ور اپلوڈ، یہاں پر آپ نے کیا ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے. دیکھو یہ ہو گیا. ٹائٹل دے دے، دیکھیں بینک چلان، پلیسمنٹ نمبر، اسٹیٹمنٹ آف پرپز، ریسرچ پرپوزل. لیٹ سپوز میں بینک چلان اپلوڈ کرتا ہوں. کمنٹ میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو. پی ڈی ایف فائل، یہ لکھ لو بینک چلان کا پی ڈی ایف فائل. چوز فائل، جہاں پر بھی پڑا ہے وہاں سے اٹھا کر
یہاں پہ اپلوڈ کر لیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ اپلوڈ ہو جائے گا. یہ میں کینسل کر رہا ہوں. تو سبمٹ، ٹھیک ہے. یہ سمپل سا میتھڈ ہے سبمٹ کرنے کے پاس. یہ ڈیش بورڈ ہے، یہاں پر آپ کا فارم پڑا رہے گا اور وہاں سے آپ ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھو. یہاں یہ میں نے اپلائز کی ہے، تو یہاں پہ فارم پڑا رہے گا. تو یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ایزیلی جب آپ CSC پہ اپلائی کرتے ہو تو وہاں پہ اس کو اپلوڈ کر لیں، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم صرف اس کو سبمٹ نہیں کرتے کیونکہ یہ رف وہ تھا اپلائی. اب نیکسٹ اسٹیپ اس کے بعد جو ہے وہ ہے CSC اسکالرشپ، CSC جو کہ پورٹل ہے اس پہ اپلائی کرنا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، HSC پورٹل پر اپلائی کرنے کے بعد آپ نے یہ چیز سرچ آؤٹ کرنا ہے گوگل میں. تھوڑا وائی فائی اور نیٹ کی سپیڈ تیز ہو تو یہ آسانی سے سرچ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ نئے ہوں گے تو کریٹ این اکاؤنٹ کر لے، بہت ایزی ہے. آپ کے پاس صرف ایک ای میل اکاؤنٹ ہونی چاہیے جس کو آپ یوز کرتے ہیں. اس کے بعد یہ میرا بنا ہوا ہے آلریڈی، تو آپ نے یہ جو یہ چیز پٹ آؤٹ کرنا ہے 7. تو نیٹ کی سپیڈ تیز ہوگی تو یہ آرام سے لاگ ان ہو جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ پھر نہیں آتا. اچھا، یہ ویریفیکیشن کوڈ غلط آ رہا ہے. PYJ بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ سائن ان. اب یہ سائن ان ہو گیا، ٹھیک ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جتنی بھی میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی اس میں آپ لوگوں نے دیکھیں، یہ چیز دیکھ لیں. ہم نے ٹائپ B سلیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس دفعہ آپ لوگوں نے ٹائپ A سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. ٹائپ A سلیکٹ کرنا ہے یہ والا، کیونکہ یہ آپ لوگ HSC کے تھرو اپلائی کر رہے ہیں اور چائنیز ایمبیسی کے تھرو جو آپ کے ملک پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے. تو میں چلتا ہوں آن لائن اپلیکیشن کی طرف. ٹائپ A میں کیا ہوتا ہے تو اسکالرشپ پروگرام رسپانسبل بائی اتھارٹیز ایکسیپٹ چائنیز یونیورسٹی. یہ چائنیز یونیورسٹی اس چیز کو ارینج نہیں کرتی، اس کو چائنی ایمبیسی اور پاکستان ارینج کر رہی ہے. باقی جو کیٹیگری B سے ہم اپلائی کرتے تھے وہ ڈائریکٹ آپ کو چائنیز والے سلیکٹ کریں گے جس پہ ہماری PhD سٹارٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ اپلیکیشن آن لائن میں آ گئے. دیکھیں یہ جو یہاں پر ٹائپ B نہیں، یہ میں آلریڈی سلیکٹ کر چکا ہوں، اس پہ میں بہت زیادہ اپلائی کر چکا ہوں. یہاں پر مائی اپلیکیشن دیکھیے، یہ میرے اپلیکیشنز ہیں جو میں ٹائپ B پہ اس کو کر چکا ہوں، ٹھیک ہے. 3 سے زیادہ آپ ٹائپ B پہ اپلائی نہیں کر سکتے. آپ کیٹیگری A میں 2 یونیورسٹی کو اپلائی کر سکتے ہیں، کیٹیگری B میں آپ 2 یونیورسٹیز کو اپلائی کر سکتے ہیں. ایڈ نیو اپلیکیشن، یہاں پر نیو اپلیکیشن دیکھو میں آلریڈی 3 کر چکا ہوں، تو میں اس کو ایڈٹ کرتا ہوں. ایڈٹ، تو یہ ایڈٹ اس وجہ سے نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ٹائپ B پر ہے، ٹھیک ہے. یہ میں اسٹیپ اس وجہ سے بار بار ریپیٹ کروں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے. میں ٹائپ A پہ چینج کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. چینج مائی اپلیکیشن ٹو ٹائپ A. اچھا، جب آپ ٹائپ A پر آ گئے، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں پر ایجنسی نمبر پٹ کرنا. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ایجنسی نمبر آپ کو کہاں سے ملے گا میں ابھی نکال کے بتاتا ہوں. HSC CSC اسکالرشپ 2022 یہ والا کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہے. ٹائپ A ایجنسی نمبر 5861، ٹھیک ہے. اس کو میں کاپی کرتا ہوں. دیکھیے یہاں پہ خود بخود یہاں پہ میں نے پیسٹ کر دیا. اب دیکھو یہ ڈز ناٹ ایگزسٹ لکھ رہا ہے، لیکن صبر کر لیے ہو جائے گا. ایمبیسی PR چائنا ان پاکستان، صحیح ہے. تو ایمبیسی آف یہ چائنا ان پاکستان، مطلب یہ
اس کو چائنا پاکستان میں جو چائنا کی ایمبیسی ہے یہ چیز اس کو ارینج کرتی ہے، یونیورسٹی اس کو ارینج نہیں کرتی۔ یہاں پہ آپ سے شاید وہ یونیورسٹیز کے نام بھی مانگ لے کہ آپ کون سی یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں چائنا میں، تو آپ کسی بھی یونیورسٹی کا نام لکھ لے، آپ کا جو دوست وہاں پڑھتا ہو اس کی یونیورسٹی کا نام لکھ لے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ کو وہاں پہ ایڈمیشن مل جائے گا۔ یہ چیز مینڈیٹری، یہ چیز آپ نے وہ کرنی ہے، فل کرنی ہے۔ تو چائنی پروفیشنسی آپ کی کس طرح 0 ہے، ایک پوری وہ ہوتی جو آپ کو تھوڑا کچھ سمجھ آتی ہو۔ انگلش پروفیشنسی آپ کی گڈ ہے۔ اپلائی ایز ماسٹر ڈگری، بیچلر ڈگری، اب آپ لوگ بیچلر ڈگری کے لیے کر لے۔ یہ ویڈیو میں اسپیشلی ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں، ماسٹر اور ڈاکٹر اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ہے۔ تو میں یہاں پہ اگر ماسٹر ڈگری کا کلک کر لوں تو آگے ماسٹر ڈگری کے مطابق آپشنز آئیں گے۔ بیچلر ڈگری کا کر لوں تو بیچلر ڈگری کے مطابق آئیں گے، تو میں نے ماسٹر ڈگری کا کر لیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس چائنیز لینگویج کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے، HSK چائنیز لینگویج سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، تو آپ اس کو یس کر لیں، ابھی تک یہ نو ہے۔ آپ کے پاس انگلش پروفیشنسی کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے یونیورسٹی کے علاوہ، یونیورسٹی والا ہو تو اس کو یس نہ کرے، تو وہ کر لیں، یہ نو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آپ وہاں پہ کون سی لینگویج میں پڑھنا چاہتے ہو کہ آپ کو کون سی لینگویج میں پڑھایا جائے، تو انگلش از گڈ۔ پریفرنس آف انسٹیٹیوشن 1، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ کوئی بھی یونیورسٹی لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ یونیورسٹیز وہاں پہ موجود ہے جس میں چائنیز، یہ چیک کرتے ہیں میرے یونیورسٹی سے موجود ہے کہ نہیں۔ ہاں یہ والا، یہ میرا یونیورسٹی ہے، اس میں بھی یہ آپشن موجود ہیں۔ ڈسپلن، یہ چیزیں اس میں خود بخود آ جاتی ہے ٹائم کے ساتھ۔ انجینئرنگ، دیکھیے یہ ہو جائے گا ابھی۔ سول انجینئرنگ، پریفرنس آف انسٹیٹیوٹ 2، تو آپ 2 نمبر کون سی یونیورسٹی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ ڈسپلن، یہ خود بخود آ جائیں گے، اس کے لیے تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ ڈسپلن انجینئرنگ، میجر کون سی، یہ بھی آ جائے گا ابھی۔ دیکھیے یہ آ گیا، سول انجینئرنگ تو میرا، تو وہ سرچ آؤٹ کر لے تو یہ چیز آ جاتی ہے۔ جب آپ کا اپنا فل ہوتا ہے نا تو اس کے مطابق اس میں اگر دیکھیے سول انجینئرنگ کا آپشن نہیں آ رہا، تو اگر آپ ہائیڈرالک اسٹرکچر انجینئرنگ میں جا رہے تو وہ کر لے۔ یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ آپ میجر چینج کر سکتے ہیں۔ یہاں پر پریفر انسٹیٹیوشن 2، یہ میں نے بس کر لیا، اس کو رف وہ کرتے فل آؤٹ کرتے، یہ ابھی آ جائے گا۔ یہ بھی انجینئرنگ ہو گیا، میجر۔ لیکن تینوں میں ایک چیز اس وجہ سے سلیکٹ کر لیتے کیونکہ آپ کا ٹیسٹ بھی اس کے مطابق آئے گا، پھر سلیکشن کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ایکچولی وہ ٹیسٹ آپ کے پریویس کورسز میں ہوتے ہیں۔ ڈیوریشن آف میجر اسٹڈی، یہ خود بخود فل ہو جاتا ہے۔ ویریفائی اینڈ سیو، ویریفائی اینڈ سیو، اس کے بعد سپورٹنگ ڈاکومنٹس پہ جائیں۔ ویریفائی اینڈ سیو آپ لوگ کر لیں، میں نہیں کر رہا کیونکہ میں تو اس کو بار بار فل آؤٹ کرتا ہوں۔ تو دیکھیے یہ آپشن ہے۔ پھر لوگ مجھ سے یہ سوال بار بار پوچھتے ہیں کہ پاسپورٹ مسٹ ہے نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جتنی بھی چیزیں، ان تمام چیزوں کو فل آؤٹ کرنے کے بعد آپ کی ایڈمیشن کنفرم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس میں کچھ چیزیں چھوڑ جاتے ہیں نا تو تھوڑا بہت تو مسئلہ ہوتا ہے۔ ID فوٹو اس میں وہ کر لیں، اپنا شناختی کارڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ سرٹیفکیٹ آف ہائیسٹ ایجوکیشن، آپ کی جو ڈگری ہے اس کا فوٹو اسٹیٹ کر لیں۔ اس بات کو غور سے سن لیں۔ فوٹو اسٹیٹ کرنے کے بعد کسی کورٹ کچہری میں جائیں، وہاں وکیل بیٹھے ہوتے، اس سے کہنا کہ یہ میرے لیے نوٹرائز کر لے، مجھے فارن جانا ہے، تو وہ جانتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ٹرانسکرپٹ اوریجنل نہیں، اوریجنل ٹرانسکرپٹ کو نوٹرائز نہیں کرنا ہے، فوٹو اسٹیٹ۔ اسٹڈی پلان، یہ ایکچولی ماسٹر اور PhD اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر آپ FSC کے تھرو اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کو یہ آپشن آ رہا ہے تو مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میں آپ کو اسٹڈی پلان بھیج دوں گا۔ ریفرنس 1، اگر آپ کو ٹیچر سے کسی یونیورسٹی سے چائنا میں لیٹر ملا ہے تو ریفرنس 1 بھی اپلائی کر لے آرام سے۔ اگر نہیں ملا ہے تو یہ ریفرنس 1، ریفرنس 2 آپ اپنی یونیورسٹی کے کسی بھی ٹیچر سے لے سکتے ہیں جہاں سے آپ نے ڈگری حاصل کی ہے پاکستان میں۔
پاسپورٹ ہوم پیج یہ ضروری ہے، اگر آپ کے پاس ابھی نہیں ہے تو وہ کر لے. کیا شناختی کارڈ کی ایک فوٹو کاپی اس پہ اپلوڈ کر لے یہاں اس جگہ پہ. لیکن یہ چیز اگر ہو تو پلس پوائنٹس ہیں. فزیکل ایگزامینیشن ریکارڈ آپ کے پاس نہیں ہے تو مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ لوگوں کو وہ کر لوں گا. یہ ویریفائی اینڈ سیو کر دیا تو یہ چیز اپلوڈ ہوتی جائیں گی. دیکھیں یہ سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں وہ مسئلہ آ رہا تھا کہ چیز اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی. یہ ہو گیا. فزیکل ایگزامینیشن ریکارڈ اس نیٹ میں دے آ جاتا ہے گوگل میں. اگر کسی کو نہیں مل رہا ہے تو مجھ سے رابطہ کرے. آئی ول سینڈ یو فزیکل ایگزامینیشن ریکارڈ. کمنٹس میں پوچھ لیں. پیپر آرٹیکل پبلشڈ ماسٹر اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، فل اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے لیے. آرٹس یہ والا چھوڑ لے اگر آپ آرٹس میں نہیں جا رہے. ادر سپورٹنگ ڈاکومنٹس یہاں پہ آپ کو جو بھی اس کا کچھ ملا ہو، پہلے کوئی انعام ملا ہو، کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہو، آپ اس میں وہ کر سکتے ہیں، اپلوڈ کر سکتے ہیں. یہاں پر چائنیز لینگویج پروفیشینسی سرٹیفکیٹ آپ کے پاس نہیں ہے، چھوڑ دیں. انگلش لینگویج پروفیشینسی سرٹیفکیٹ وہ جو آپ اگر آپ کے پاس جے آر ای ہے، ٹفل ہے، گڈ اینڈ ویل نہیں ہے تو اپنی یونیورسٹی سے جو حاصل کیا ہے وہ اپلوڈ کر لیں. پری ایڈمیشن لیٹر یہ اپنی پری ایڈمیشن لیٹر جو آپ نے چائنیز کسی بھی یونیورسٹی کے کسی بھی ٹیچر سے اگر کوئی ایکسیپٹنس لیٹر لیا ہو تو وہ اپلوڈ کر لیں. نان کرمنل ریکارڈ سرٹیفکیٹ یہ آپ اپنے پولیس تھانے میں جائے، صرف 2 دن کا کام ہے، آرام سے ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو یہ چیز دے دے گا. ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا. اور یہاں پر یہ اچھا یہ چیز مسئلہ آتا ہے ریفرنس ٹو میں ایڈ پرووائڈر. اس کو کچھ نہ کہے، بس صرف یہ اپلوڈ کے آپشن پہ جائے. اگر ایڈ پرووائڈر وہ مانگتے ہیں تو وہ بھی اتنا مشکل نہیں. جس شخص نے آپ کو وہ دیا ہے تو یس کر لے اور وہ اس کا نام لکھ لے اور اس کا ای میل لکھ لے جس نے آپ کو ریفرنس دیا ہے، اور یہاں پر سبمٹ کر لے تو آپ کا اپلائی آرام سے ہو گیا. اس سٹیج میں آپ نے کسی کو کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ نہیں بھیجنے ہیں. یہ اپلائی کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ چیز آ جائے گا، میں دکھاتا ہوں. سبمٹ کے بعد یہ چیز آ جائے گا. دیکھیں پرنٹ دی اپلیکیشن فارم، کیونکہ میری اپلیکیشن تمام ان سبمٹڈ ہے. جب آپ سبمٹ کرو گے تو یہ پرنٹ ہو جاتا ہے اور وہ پرنٹ اپنے پاس آرام سے رکھ لے. اور جو ایچ ای سی پہ آپ نے اپلوڈ کیا تھا یہاں پہ اور پرنٹ آؤٹ کیا تھا جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا وہ بھی اپنے ساتھ آرام سے رکھے. کسی بھی وقت ضرورت وہ جب آپ سلیکٹ ہو جائیں گے ٹیسٹ کے بعد تو آپ نے یہ چیزیں ایچ ای سی کو بھیجنے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ تھا ایف ایس سی اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ. ٹائم تو کم ہے، اس کا لاسٹ ڈیٹ ہے 3 جنوری 8 دن ہے. لیکن کوئی بھی ایسی ریکوائرمنٹس اس میں نہیں ہے جو آپ اس 8 دن میں کمپلیٹ نہیں کر سکتے. تھینک یو.